أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي كل شفاعته لكل حول من الأهوال المحترمين. یہ صاحب قصیدہ اللہ فرماتے ہیں بشرا لنا معاشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا غیر منہدم لما جعل اللہ داعینا لطاعته باکرم الرسل كنا اکرم الامم. بشرا لنا ہمارے لیے خوشخبری ہو مومنوں کے لیے معاشر الاسلام یہ اسلام کی جماعت یعنی مسلمانوں. ان لنا من العنایت کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا رکن ایسا مضبوط ستون اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے غیر منہدم جو کبھی گرنے والا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں یہ جن اللہ جل شانہ نے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ایسا رسول عطا فرمایا خوشخبری ہو ان کے لیے کہ یہ ستون کبھی گرنے والا نہیں. اور پھر آگے فرمایا لما جعل اللہ داعینا لطاعته جب بلایا اللہ نے دعوت دی اللہ تعالیٰ نے داعینا ہمارے داعی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لطاعته اپنی عبادت کو تو وہ انہوں نے اللہ جل شانہ کی اتنی اطاعت کی کہ وہ اکرم الرسل بن گئے تمام انبیاء کے سردار. اور ان کے طفیل میں ہم اکرم الامم بن گئے یعنی تمام امتوں میں سب سے اچھی امت فضیلت والی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اسی لیے اس میں دو نعمتوں کا ذکر ہے. ان دو نعمتوں کی کہا خوب قدر کرو. ایک تو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر آپ کی تصدیق کی توفیق عطا فرمائی. بہت بڑی بات ہے. امت تو سب ہے. ایک امت ناجی ہوتی ہے ایک امت ناری. ناجی مانے جو آپ کی باتوں کو تصدیق کر کے کلمہ پڑھ کے آپ پر ایمان لے آئے آپ کے رسول ہونے کا اقرار کرے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ناجی امت ہے نجات پانے میں. اور ایک امت کے اندر وہ لوگ بھی ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کر دیا انکار کر دیا. تو اللہ جل شانہ کا ایک اتنا بڑا احسان ہے بھائی ہے نا. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اور ان کے قول کو حکیم علامت تھانوی رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا اس لیے کہ وہ ان کے خلیفہ ہیں. انہیں تربیت آئے کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں خواہش کرتے ہیں وہ اچھی خواہش ہے لیکن کہتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں جذبے کے اندر کہ کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنتے تو صحابی بن جاتے. فرمایا یہ کیا ضروری ہے کہ تم صحابی بنتے. ہو سکتا ہے کہ ابو جہل بن جاتے. اس لیے جس حال پر اللہ نے رکھا ہے اللہ کا شکر ہے نا. کیا ضرورت کیا لازم تھا کہ اس وقت تم جو ہے وقت صحابی بنتے. کیونکہ انسان کے اندر غرور تکبر اور سوال کرنا اور کسی کو نہ ماننا یہ اس کی طبیعت میں تو ایک چیز گھسی ہوئی ہے. یہ تو نفس پر مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو عاجز بنائے تب کسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہے. کسی کے سامنے روزانہ بیٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے اسی سے ہو سکتا ہے. ورنہ بعض لوگ اتنے محروم القسمت ہے اتنے محروم القسمت ہے کہ کبھی وہ کسی کے سامنے روزانہ ہو کر بیٹھے نہیں. وہ اپنی کیا سمجھتے ہیں نیچی سمجھتے ہیں. یہ حاجی امداد اللہ نے فرمایا کہ ایک چیز ہے یہ انسان کے اندر اور یہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے آپ کو گندا کر دیا وہ ناکامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا خواب من ناکامیاب ہو گیا. دساہا جس نے اپنے آپ کو گندا کر دیا. اور گندا کرنے میں یہ تکبر داخل ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک پیغمبر کا قصہ چلا رہا ہے کہ جن کی قوم کے بڑے لوگوں نے ان کا نہیں کہنا مانا تو وہ اصل میں ان کا دل تکبر سے بھرا ہوا تھا. تو یہ فطرت کے اندر ہے
اور یہ فطرت جاوے کیسی؟ یہ محنت اور مجاہدہ سے جاتی ہے، ایسے نہیں جاتی ہے نا؟ اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑے گا، کچھ تواضع کرنا پڑے گی، کچھ انکساری کرنا پڑے گی، اور تب کسی کے سامنے جا کر بیٹھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اتنے محروم القسمت ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کے سامنے کوئی بات سننا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، وہ اپنی کیا سمجھتے ہیں؟ نیچی بات سمجھتے ہیں۔ یہ محروم القسمت لوگوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمیں ان کو کچھ ملنے کا نہیں، اس لیے کہ کسی کے سامنے تو ادب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ چیز توارث کے ساتھ چلی آ رہی ہے، توارث کے ساتھ۔ یعنی سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین، پھر آپ کے جانثار صحابہ ہے، وہ آپ کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھے، تابعین آپ صحابہ کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھے۔ ایک صحابی ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، اور پھر جو ہے تابعی، صحابی تابعی، اور وہ ایک صحابی کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، دروازے پر پہنچتے ہیں، اور دروازے پر پہنچ کہتے ہیں کہ آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہوں گے، تاکہ آپ کو دیکھ کر میں کیا تابعی بھی بنوں اور دوڑ بھی۔ اور ایک حدیث کے متعلق سوال کیا، ان کا آپ کھانا کھا لو، کہا اس وقت میں کچھ نہیں کروں گا، تاکہ میرا آنا صرف اسی لیے ہو، میرے عمل کے اندر یہ لکھا ہے، اونٹ پر سے اترے بھی نہیں، صرف ملاقات و مصافحہ کر لیا اور چند منٹ بات کر لی، کہا زیارت کر لی، اور یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے سنا دو، تاکہ میں کہہ سکوں کہ میرے اور حضور کے درمیان میں ایک ہی واسطہ ہے۔ میرے اور حضور کے درمیان کتنا واسطہ ہے؟ کون واسطہ؟ وہ صحابہ۔ آپ نے براہ راست سنی ہے، میں نے وہاں سنا اپنے مقام پر، براہ راست آپ نے سنی ہے، تو وہ حدیث وہاں بھی مجھے ملی، لیکن چند واسطوں کے ساتھ، صحابہ اور کئی صحابہ اور تابعین، ہے نا؟ تو میں نے یہ سوچا کہ لاؤ کیوں نہیں، کتنی بھی مجھے تکلیف ہو جائے، لیکن زندگی میں اتنا ایک کام کر لوں کہ میں صحابی کی زیارت بھی کر لوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث جو لوں گا وہ میرے اور حضور کے درمیان میں کتنا واسطہ رہے گا؟ ایک۔ دیکھا آپ نے، یہ اپنے آپ کو گرانا تھا۔ تو حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حکیم التھانوی رحمۃ اللہ علیہ قول نقل فرماتے ہیں کہ یہ کیا ضرورت ہے کہ تم اس زمانے میں پیدا ہوتے؟ ارے ابو جہل تو محلے میں تھا، ابو جہل کہاں تھا؟ محلے میں۔ مکہ مکرمہ میں جہاں پیچھے کی سائڈ پر ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، وہ ابو جہل کا مکان تھا، پہلے سے ٹوائلٹ ہی چلا رہے ہیں، اور ایسا قصدن کیا، جہاں اس کا مکان تھا نا وہاں کیا کر دیے ہیں؟ ٹوائلٹ لگا دیے پیچھے کے حصے میں، اور یہ جو ہے صفا مروہ کے پیچھے ہے، ٹوائلٹ ادھر بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ صفا مروہ کے پیچھے جہاں ایک جگہ پر خاص ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، یہ مجھے وہاں بتایا گیا۔ تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محلے میں رہنے والا، یہ تو بہت ہی قریب ہے نا، اور معجزات بھی دیکھتا رہا، سب کچھ دیکھتا رہا۔ آپ دیکھیے تو صحیح، کمال کی بات کیا ہے کہ معجزات ہم نے سنی۔ ایک مرتبہ ہاتھ میں کنکری لے کر ایسا گیا، چونکہ تو کنکریوں کا ملک ہے نا، آج کل آپ کو نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ اب 14 سال ہو گئے تو راستے پر روڈ بنے، حرم کے اندر جو ہے پتھر لگ گئے۔ مجھے خود میں نے خود دیکھا ہے، اچھا 30-35 سال 35 ایئرس پہلے پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں گیا اور مدینہ منورہ گیا، تو مکہ مکرمہ گیا تو طواف کرنے کے لیے بس اتنی تھی کہ ایک ساتھ بہت تو 500 آدمی طواف کر سکے، پتھر اتنے لگے ہوئے، وہ بھی جھلتے ہیں پاؤں میں، اور باقی سب حرم کے اندر کیا تھی؟ ریت اور کنکریاں تھی۔ مجھے خود معلوم ہے کہ میں ریت کے اندر بیٹھا ہوں، بڑی پیاری لگتی تھی، اور اسی میں سے مٹھا بھر کے اسی کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کسی کا نکاح بھی پڑھایا حرم میں، وہی ریت میں بیٹھ کر، میں اس میں شامل تھا ریت کے اندر۔ اور حرم سے باہر آنے کے لیے راستے چاروں طرف بنے ہوئے تھے، پگڈنڈی سے ٹائر لگے ہوئے تھے، اس پر آپ آؤ اس طرح سے، اور اگر فاسٹ چلنا ہو تو نیچے چلو، کنکریاں لگے۔ یہ تو میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا۔ یہ مدینہ منورہ گیا تو صرف پہلا صحن تھا، جو پہلا صحن ہے نا مسجد نبی علیہ السلام کا جو حصہ ہے جہاں لائٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے، اور پہلا صحن کا حصہ چھتری ہے نا، پہلے میں چھتری ہے، دوسرے میں چھتری ہے، تو پہلا حصہ جو صحن کا ہے یہ صرف تھا بس، اور کچھ نہیں، آگے کچھ نہیں، صرف یہ صحن بنی اور یہ صحن، اور اس کے اندر ایک کنواں تھا اور ساری کنکریوں سے بھرا ہوا تھا، کبوتر آ کر بیٹھا کرتے تھے، کنویں کو بند کر دیا تھا یہ، اور اس ایسی لائن کے اندر تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی تھی جس میں عورتیں نماز پڑھتی تھی، اس وقت لوگ بھی کم ہوتے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ کنکریاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آیا، اور آگر کہتے ہیں کہ جو ہے
یہ کنکریاں اگر تمہارے نبوت کی گواہی دے تو میں لکھتا ہوں کہ تم کیسے اللہ کے پیغمبر ہو. یوں تو نہیں کہا کہ ایمان لاؤں گا، تو اس کے منہ سے نکلتا ہی نہیں تھا. بہت ہی متکبر تھا ابو جہل، ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی. اس نے پھینک دیا کہ ہاں اس کا کیا کرے، یہ تو ہاتھ میں بھی جادو کر دیتا. دیکھا آپ نے، یعنی اور اس کو استقراری یقین دل میں داخل تھا. استقراری یقین کا معنی یہ ہے کہ مرتبہ سے استقراری کا یقین کا آپ یہ سمجھ لو کہ آدمی چاہے نہ چاہے ایک چیز دل میں آ جائے، آٹومیٹک کہتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے نزدیک ایسے نہیں ہے. استقراری کے ساتھ اختیاری کرنا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا، اقرار کرنا پڑے گا. بھائی استقراری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات دیکھے تو اس سے دل میں گھس تو گیا تھا کہ سچے نبی، لیکن اس کا کبھی بھی اس نے اقرار نہیں کیا. چھپ کے قرآن پاک سننے جاتا تھا. یہ اس کا حال ہے استقرار میں. لیکن نہیں، آخری دن تک اس نے اسلام سے انکار ہی کرتا رہا. سمجھے نا، یہ استقراری اور اختیاری کا معنی سمجھے نا. استقراری ایمان کافی نہیں ہے، اختیاری ایمان چاہیے. تو حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں حکیم امت کو، وہ ان کا قول نکل فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں صحابہ کے، بھائی صحابہ کے ذہن پیدا ہوتے، لیکن یہ تکبر کو دور کرنے کے لیے جو نسخہ تھا وہ پتہ نہیں تمہیں اس وقت استعمال کرتے یا نہیں آج تو. اور اس پر فرمایا کہ مجلسوں کے اندر آنے کے لیے وہ وہاں بھی مجلس ہوگی کہ جو ہے ان کو تکبر آتا ہے، بیٹھنے کو تکبر آتا ہے. تو جب ایک ادنا آدمی، ادنا غلام 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 کہاں غلامان رسول کے اندر ایک ادنا آدمی کے سامنے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کیا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ نے جہاں پیدا کیا ہے وہ ٹھیک بات ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنے لمبے زمانے کے بعد پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی لا الہ الا اللہ. اتنی بڑی دولت ہے، اس کو محلے میں توفیق نہیں ہے. اور یہاں اتنی دور سرزمین اور اتنا لمبا، یعنی مکان کے اعتبار سے بہت دوری، کہاں مکہ مکرمہ، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں مکان کے، اور وقت کے اعتبار سے بہت 1400 سال. تو ظرف مکان اور ظرف مکان دو، یعنی مکان کے اعتبار سے بھی دوری ہے، جگہ کے اعتبار سے بھی اور وقت کے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی سبب بنا دیا ہو، چاہے ہمارے ماں باپ کو مسلمان بنایا اور اس کے بندے ہو گیا، جو بھی کچھ ہو، لیکن عطا تو فرمایا نا. یہ تو کہتے ہیں کہ خوشخبری ہو بے اکرم الرسول کننا تم، ہم جو ہے اکرم الرسول سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم نے مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو ہم ہو گئے اکرم. اب تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں. وہ یہ ہے کہ اپنے دل کی، اپنے نفس کی جو میلا پن ہے، جو گندگی ہے، اس کو کوشش کر کے دور کیجیے، ورنہ پھر جو ہے محروم ہو. اور اس محرومی کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ایمان تو لایا ہے، اس لیے مسلمان تو ہے، لیکن جو ہے فوراً ہی جنت میں جانے کا معاملہ دشوار ہوگا. فوراً ہی تاجل بھی جنت اول وہلت کے اندر. اور ہمیں تو وہی چاہیے نا. بھائی کوئی گمان کر سکتا ہے جہنم کے اندر 1 گھنٹہ بھی نہیں، گھنٹہ تو بہت، 10 منٹ بھی نہیں. جہنم کا عذاب تو قرآن پاک جو آپ سنتے رہے. تو اول وہلت میں اگر جانا چاہتا ہے تو فرمایا ابھی تو تمہیں بہت آسان ہے کہ کلمہ تو مل گیا، ایمان تو ہے، لیکن کیا کر لیجیے، تھوڑی سی محنت کر کے اپنے نفس پر محنت کر لیجیے، خباثت دور ہو جائے، عاجزی آئے، انکساری آئے، کسی کے سامنے نرمی سے بات کرنے کے اندر ہمیں کوئی شرم نہ آئے، جہاں جو چیز حاصل کرنا ہو وہاں چلے جائے. ایسا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہم تو جاتے ہیں ہر بہن سے کہیں معلوم ہوا کہ اب اس وقت تو چونکہ تھوڑا سا عذر بھی ہو جاتا ہے مجھے، کافی تھوڑا سا جو کیا یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے آگے کہ ذرا پاؤں کی درد وغیرہ سے میں زیادہ ادھر ادھر چل پھر نہیں سکتا ہوں. ورنہ جس وقت یہ عارضہ نہیں تھا تو مجھے جہاں بھی خبر ملتی تھی تو میں اس بزرگ کی ملاقات کے لیے جاتا تھا اور بیٹھتا تھا جس کے متعلق بھی معلوم ہو جائے. جی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو ہے اللہ جل شانہ نے بزرگان دین کا اعتقاد دیا ہے. بیٹھے بیٹھے کیا دیا ہے؟ اعتقاد دیا ہے. اتنا اعتقاد دیا ہے کہ بزرگوں سے محبت دل میں گھسی ہوئی ہے، جو ہمارے ایمان کا ایک حصہ، ایمان کا ایک جز ہے، وہ دل میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو میرے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے، حاصل کرنا چاہیے اپنے نفس پر تھوڑی سی محنت کر کے، ورنہ پھر اعمال میں بڑی خرابی رہے گی. ایمان تو ہوگا لیکن اعمال میں بڑی خرابی ہوگی. یہ ہے اعمال چاہیے. آج ہی درس پڑھا رہا تھا طلبہ طالبات کو، تو اس میں یہ آیت آئی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ جل شانہ نے
تم کو کہتے ہیں جب جنت فوراً ہی جنت میں جائیں گے تو فرشتہ آواز دے گا یہ اللہ نے اس کو تم کو اس جنت کا وارثدار بنا دیا. کائے کے بدلے میں بما تعملون، تم نے دنیا کے اندر محنت کی، اپنی نفسی خباثت کو دور کی اور جاننے کی کوشش کی اور عمل بھی کیا، تو اللہ نے کہا تمہیں یہ وراثت ملے گی. اور پھر وہاں میں نے یہ بھی بتایا کہ بھائی وراثت تو اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے پیچھے ملے. تو جنت میں کیا ہمارے باپ چھوڑے رہتے تھے کہ وراثت ملی؟ تو یہاں وراثت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وراثت کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی جب آدمی کو وارثہ مل جاتا ہے تو اس وارثے کے اندر پھر اس کو کوئی اور روک ٹوک نہیں کر سکتا ہے. مکان ملا چاہے بیچے چاہے رہے چاہے کرایہ پر دے پورا. تو جنت بھی ایسی مل جائے گی کہ اب تم جو چاہے وہ کرو، اور دنیا سے زیادہ قوی وراثت جنت میں. کیونکہ دنیا کے اندر آپ کو اگر ایک مکان وراثت میں ملا تب بھی آپ کا کلی اختیار نہیں ہے، کلی اختیار نہیں. سال بھر ہو جائے گا 700 بھر دو کنسلٹیکس نہیں تو تالا لاک ہے پوری وراثت. بغیر پلاننگ کی پرمیشن کے کوئی اندر بناؤ گے تو گھر لاک. اور یہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے ایسا. حکومت قوانین ہے، اس سے نکال نہیں کرتی، ساری چیزیں ہونی چاہیے. دنیا اسی طرح چلتی ہے. لیکن جنت کے اندر جو ہوگا فرمایا پلاننگ پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہاں کا پلاننگ پرمیشن کیسا ہوگا؟ بہت بڑا مکان ہوگا جنت کا. تو آپ ایسا سوچیں گے یار میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں کچھ جھاڑ ہو تو فوراً جھاڑ آپ نے ارادہ کے لگ جائیں گے سب. پھر ارادہ کیا کہ نہیں یہ جھاڑ یہاں نہیں ہونا چاہیے، جب سے پیچھے سے آڑ آ گئی تو جھاڑ ہٹ جائیں گے. آپ سمجھیں کہ یہاں ایک جو ہے ایسا روم ہونا چاہیے، فوراً بن جائے گا. تو وہ وراثت مضبوط ہے یا یہ وراثت مضبوط ہے؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا. بس اسی کے لیے ہے تھوڑی سی محنت کرنا، اپنے نفس و گندگیوں سے پاک کرنا ہے کہ ہمارے اندر نظر بد سے بچانے کی صفت کیسی آئے، غیبت سے بچنے کی صفت کیسی آئے. تکبر جو اصل ہے ام الامراض، یعنی تمام روحانی بیماریوں کی جو جڑ ہے کہ ہم اسی سے تو بہت سی چیزیں وہ کیسے آ جائے. تو یہ ہے کلنا خیر الامم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد ہم خیر الامم ہو گئے. اللہ تعالیٰ